پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ روز بڑا ایک افسوسناک واقعہ کراچی کے علاقے کارساز روڈ پر پیش آیا۔ یہ وہی روڈ ہے جو کہ شارع فیصل کو نیشنل اسٹیڈیم سے جوڑتی ہے۔ ایک بزی روڈ ہے، یہاں پر ٹریفک کی روانی کافی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک پوش علاقہ ہے، امیر لوگ یہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں۔ ایک عام انسان کی پہنچ اس علاقے یا اس علاقے کے اندر بڑی مشکل سے ہوتی ہے، لیکن ٹریفک کی روانی یہاں پر ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ جناب، ہوتا یہ ہے کہ ایک واقعہ کل رونما ہوتا ہے۔ ایک وائٹ کلر کی گاڑی ہوتی ہے، لینڈ کروزر پراڈو، جس کی مالیت کوئی 2.5 سے 3 کروڑ روپے تو یقینی طور پر ہوگی۔ اس کی فوٹیج آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو آج نکل کر آئی ہے، واقعہ یہ کل کا ہے۔ یہ خاتون چلا رہی ہوتی ہے جن کا نام ہوتا ہے نتاشا۔ یہ اس بائک کو رونتی ہیں، اپنے آگے جو بائک جا رہی ہوتی ہے جس میں ایک بوڑھے شخص ہوتے ہیں، پاپڑ فروش ہوتے ہیں، وہ اپنی بیٹی کو یہ آفس سے پک کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ پک کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تب ان کے ساتھ یہ افسوسناک حادثہ پیش آتا ہے۔ یہ آپ ان دونوں کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی یہ واقعہ بس نہیں ہوتا، اس کے آگے معاملہ چلتا ہے۔ گاڑی مزید آگے جاتی ہے، مزید بائکوں کو ہٹ کرتی ہے، لوگ کافی زیادہ زخمی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فائنلی یہ گاڑی جا کے ایک گرے کلر کی گاڑی ہے، اس کو ہٹ کرتی ہے، اور اس کے بعد دونوں گاڑیاں الٹ جاتی ہیں۔ یہ وائٹ کلر کی گاڑی بھی جس میں نتاشا بیٹھی ہوتی ہے، چلا رہی ہوتی ہیں، یہ بھی الٹ جاتی ہے، سامنے والی گاڑی بھی اتر جاتی ہے۔ نتاشا جو ہے وہ اس گاڑی سے اترتی ہیں اور اس کے بعد فرار ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ جو علاقہ مکین وہاں پر لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ اوبویسلی 2 لوگوں کی موت ہوئی ہوتی ہے تو لوگ وہاں پر مشتعل ہو جاتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں، پکڑنے کے بعد پھر پولیس اور رینجرز کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کچھ تصاویر اور کچھ ویڈیوز جب ان کی زیر حراست کی ہے وہ بھی نکل کر آتی ہیں۔ ہتھ کڑی ان کو لگی ہوئی نہیں ہوتی ہے، ایک اچھے طریقے سے ماحول کے اندر رکھا ہوتا ہے۔ یوزلی طور پر جب بھی کسی ملزم کو موقع واردات سے پکڑا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں ہوتا، لیکن خیر پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ ایک امیر بزنس مین کی اہلیہ ہیں، ارب پتی شخصیت کی اہلیہ ہیں یہ، اور اس کے بعد پھر آج ان کو عدالت کے اندر پیش کرنا تھا۔ لیکن آج ان کے وکیل نے میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ جناب یہ ایک بڑا انکشاف ہوا کہ آج پتہ چلا کہ یہ تو ذہنی مریضہ ہیں، اور یہ نشے کی حالت میں بھی نہیں تھیں جب یہ گاڑی چلا رہی تھی۔ یہ ذہنی مریض ہیں، 5 سال سے ان کا علاج چل رہا تھا، اور آج جو جناح ہسپتال کے جو ماہر نفسیات کے ڈاکٹر ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ طور پر یہ بات ان کو چیک کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ہاں جناب یہ ذہنی مریض ہے، اور ان کو وہاں پر ایڈمٹ کر لیا گیا۔ معاملہ عدالت میں گیا۔ عدالت میں جج صاحب کے سامنے جو پولیس کے وکلا تھے انہوں نے کہا کہ جناب ذہنی مریض ہیں تو اس لیے عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہمیں 7 روز کا ریمانڈ چاہیے۔ اور جو نتاشا کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ جناب ذہنی مریضہ ہیں، ان کا علاج چل رہا ہے، ان کو ضمانت دی جائے۔ عدالت نے کہا جب تک ملزمہ پیش نہیں ہوں گی تب تک ان کو ضمانت کیسے ملے گی؟ تو پھر ان کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا۔ اب کل ان کو پیش کیا جائے گا، اور اگر پیش نہیں کیا جاتا تو عدالت کا حکم یہ ہے کہ ان کا میڈیکل سرٹیفکیٹ عدالت میں جمع کرایا جائے۔ اب کئی سوالات اس واقعے کے بعد اٹھے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ کہ خاتون جو ذہنی مریضہ ہیں 3 ساڑھے 3 4 کروڑ روپے کی گاڑی لے کے روڈ پہ چل رہی ہوتی ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ ان تمام چیزوں پر ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں۔ امجد چودھری صاحب منظر عام پروگرام کرتے ہیں، چینل 5 کے سینئر اینکر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شعیب شبیر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف کراچی ہیں۔ آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے شو میں۔ اسٹارٹنگ فرام یو شعیب صاحب، یہ ذہنی مریضہ کی خبر تو کل لگ رہا تھا آپ کو فوٹیج سے، میں تو تھوڑا معصوم سا انسان ہوں، میں نہیں پکڑ پاتا کہ ذہنی مریض ہے یا نہیں ہے۔ آپ تو سر ماشاءاللہ رپورٹنگ کرتے آئے ایک طویل عرصے سے، ہے ذہنی مریضہ لگ رہی ہیں، کیا ہے معاملہ؟ دیکھیں، جب یہ واقعہ ہوا ہے کل اس ٹائم پر اور پبلک نے ان کو وہاں پر پکڑا ہے تو ان کی کچھ حرکات و سکنات بالکل ڈیفرنٹ تھی۔ مطلب ایک پریشان انسان ہوتا ہے یا تو رونے بیٹھ جاتا ہے، اوسان خطا ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی جو حرکات و سکنات ہے اگر آپ ویڈیوز میں دیکھیں گے تو ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ کسی ڈپریشن کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے۔ مطلب نارمل ایک انسان کی کنڈیشن نہیں تھی۔ اچھا ہوا کیا کہ جب یہ واقعہ ہو گیا اس کے بعد خاصی انہوں نے کوشش کی کہ وہاں سے یہ فرار ہو جائے۔ جب ان کو موقع نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، تو پھر انہوں نے از خود وہاں پر جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن کریٹ کر دی کہ شاید لوگ مجھے اس بات کی سمپیتی دے دیں کہ میں ایک ایب نارمل انسان ہوں تو مجھے یہاں سے نکلنے دیا جائے۔ لیکن کراؤڈ اتنا سارا جمع ہو گیا تھا، جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ بالکل مرکزی روڈ ہے۔ اچھا مرکزی روڈ تو ہے جو اسٹیڈیم سے شارع فیصل کو ملاتا ہے، لیکن یہ سروس روڈ کے اوپر ہوا۔ اچھا سروس روڈ کے اوپر جب اس نے گاڑی کو ہٹ کیا ہے، آپ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی دیکھیں تو اس کے بعد بھی اس نے گاڑی کو روکا نہیں ہے اور اسپیڈ بھاگانے کی کوشش کی ہے، وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے نتیجے میں جب یہ دوسری گاڑی پر ہٹ کر کے خود کلابازی کھا کے گری ہے تو جا کے یہ گرپ میں آئی ہے، وگرنہ یہ یقینی طور پر اگر یہ ان دونوں کو ہٹ کرتی وہاں سے اور میرے خیال سے وہاں سے نکل بھی جاتی، روانہ بھی ہو جاتی، تو اس کے بعد تو پھر وہی ہوتا کہ پولیس ڈھونڈتے رہتے اور آپ اور ہم سب ڈھونڈتے رہتے ان کو۔ تو یہ تو بس ان کی بدقسمتی بولے یا پھر
اس گھرانے کی خوش قسمتی ہے کہ ملزمہ فوری طور پر اسی ٹائم پر اریسٹ ہو گئی. اریسٹ ہونے کے بعد ان کو تھانے لے جایا گیا, اور تھانے لے جانے کے بعد بھی ان کی جو میں کہوں گا کہ اسٹائل جو تھے وہ ایسے تھے کہ جیسے مجھے آپ نے رکھ تو لیا ہے لیکن آپ مجھے رکھ نہیں پائیں گے. اچھا شریف صاحب, میں نے نا اپنے کیریئر کا آغاز ہی کرائم رپورٹنگ سے کیا تھا. مجھے پتا ہے کہ ملزم کو جب حراست میں لیا جاتا ہے تو کس طرح سے رکھا جاتا ہے. مجھے وہ منظر دیکھنے کو ملا نہیں, تو میں نے کہا شاید میں نے جب سے رپورٹنگ چھوڑی ہو سکتا ہے صورتحال بہتر ہو گئی ہو. ایسا ہی ہے؟ میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں کہ کل سے لے کر اب تک جو ہماری ایسٹ زون پولیس ہے وہ اتنی دباؤ کا شکار ہے کہ وہ کل سے اب تک ان کو عدالت میں پیش نہیں کر سکی, ان کو اپنے پاس نہیں رکھ سکی. فوری طور پر ان کو اسپتال شفٹ کرنا پڑ گیا, اور اسپتال میں بھی ان کو ایسے وارڈ میں رکھا گیا کہ جہاں پر ان کو کسی کا ایکسیس نہیں ہے. میڈیا کا تو بہت دور کی بات ہے, اور دیگر جو لوگ اگر تفتیش کار ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو تفتیش کاروں کو بھی ان تک جانے کی اجازت نہیں دی. میرے خیال سے آج میں ایک ڈاکٹر کا بیان, چنی لال شاید ڈاکٹر چنی لال ہے, وہ انہوں نے غالباً کہا نا کہ بھائی میں نے ایگزامن کرے یہ. اچھا میں نا امجد آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ تو ماشاءاللہ روڈ پر شو کرتے ہیں, یہ ذہنی مریض اتنی بڑی گاڑی لے کے روڈ پہ نکل جائیں, یہ تو خود ایک بڑا کیس بن گیا. یہ تو اس سے بڑا کیس ہے. خیر ابھی تو مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یار, غریب گھرانے پاپڑ فروش تھا یارو بندہ, نام میرے اس کے ذہن سے نکل رہا ہے, لیکن وہ پاپڑ فروش تھا, اپنی بیٹی کو لینے گیا تھا. بیٹی غربت کے مسائل کے اندر اس نے MBA کیا, پھر وہ ایک فرم کے اندر, میں یہاں پر مینشن نہیں کرنا چاہتا اس کا نام, نہ فرم کا نام نہ اس کا نام, لیکن وہ وہاں پہ ٹرینی کام کر رہی تھی, اس کی جاب بھی پرماننٹ ہی تھی, ٹرینی تھی. سارے دونوں مر گئے. تو وہ کس کے, مطلب ان کے گھر والے لوائقین کس کی طرف دیکھیں گے کہ یار ہمارے دو لوگ قتل ہوئے ہیں یا مارے گئے ہیں, اس کا قاتل کون ہے؟ سلمان, پہلے تو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں کہ اتنا افسوسناک واقعہ کراچی کے اندر ہوا ہے, اور ماضی میں بھی ایسے واقعات رونما ہوتے ہوئے آئے ہیں, لیکن آپ بھی جانتے ہیں, آپ بھی ماشاءاللہ اتنے عرصے سے پروگرام بھی کر رہے ہیں, رپورٹنگ بھی کرتے ہوئے آئے ہیں. امیر کے لیے قانون یہاں پہ الگ ہے, غریب کے لیے الگ ہے. اگر یہی کسی غریب کی بیٹی نے کیا ہوتا نا تو شاید معاملات کچھ اور ہوتے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ دیکھیں اس کے بعد اس کا کانفیڈنس لیول, جس طرح سہیل بھائی نے کہا, کتنا اس کا اب تھا, لگ نہیں رہا تھا کہ اس نے کچھ کر کے آئی ہے. وہ تو کل کی فوٹیج میں دیکھ لیا تھا آپ کے سامنے ہی ہے. آپ دیکھیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی, تو وہ جب جو ہوٹنگ چل رہی تھی, کانفیڈنس لیول دیکھیں نا کتنا بوسٹ تھا. اس کو پتہ نکل جاؤں گی میں, اس کو پتہ ہے میں جس کی بیوی ہوں اور ارب پتی انسان کی بیوی ہوں, میں باہر آ جاؤں گی, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. ابھی بھی جناح ہاسپٹل میں موجود ہے. کل سے جس طرح بھی سہیل بھائی نے کہا کہ ان سے کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا, اور میڈیا تو دور تک اس کو قریب ہی نہیں جانے دیا جا رہا. اس کو پتہ ہے کہ یہ کچھ اس کے منہ سے غلط نہ نکل جائے. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کل جس حالت میں وہ خاتون پکڑی گئی ہیں, وہ جس طرح بھی انہوں نے کہا کہ وہ ایسا شو کر رہی تھی کہ میں ڈپریشن میں ہوں, کیا آپ کو لگ رہا ہے وہ ڈپریشن میں؟ ان کی حالت سے لگ رہا ہے. بہت ساری چیزیں سیکھ رہا ہوں میں, ایسے ہی نا ہم خود سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. مریض 4 کروڑ روپے کی گاڑی چلا رہا ہے, ایک ذہنی مریض اس واقعے کے بعد بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. کیوں بھاگے گا یار جب وہ ذہنی مریض ہے؟ آپ یہ بتائیں مجھے, جن کی بیٹی گئی کیا ان کو مل پائے گی؟ جن کا باپ کیا ان کو مل پائے گا؟ 3 بہن بھائی تھے, وہ سب سے بڑا بھائی تھا, پھر ایک بہن تھی, سب سے چھوٹے نمبر پہ یہ تھی گھر میں, اور چہیتی تھی بہت زیادہ. ماں کا رو رو کر برا حال ہوا ہے. 33 سے لینے کے لیے آئے تھے. بالکل. میری ان کے بھائی سے بات ہوئی, اسامہ نام ہے ان کے بھائی کا, اس سے بات ہی نہیں کی جا رہی. ابھی تو دفنا کر ہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی میں اس نہیں بات کر سکتا, ابھی میں ذہنی اسپاٹ ہی ہو گئی تھی. آن دا اسپاٹ سر, آن دا اسپاٹ, آن دا اسپاٹ, بدترین طریقے سے مارا تھا. 7 لوگ تھے, یہ 2 آن دا اسپاٹ جہاں بھاگ ہو گئے. جو 4 لوگ تھے نا, جو 5 لوگ تھے, 3 ان میں سے زیادہ زخمی ہوئے تھے, لیکن وہ ابھی گھر آ گئے ہیں, نارمل ہے. لیکن ان میں ایک جو ہے نا ابھی بھی ان کی تشویشناک لگ ہے. تو ابھی یہ شعیب صاحب اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ میرے خیال سے اسامہ کی مدیت میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے نا, اس کے بھائی کی چاچا کی مدیت میں, جو اس کے مدیت میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو مقدمے کے اندر دفعات لگائی گئی ہیں وہ اتنی مائنر قسم کی ہیں کہ وہ میرے خیال سے 1 سے 2 دن میں یقینی طور پر اس کی ضمانت ہو جائے گی. اور جو وکیل صاحب نے گراؤنڈ تیار کر کے دیا ہے نفسیاتی مریضہ کا, اس کی بیس پر تو ان کو سمجھ لے ہو سکتا ہے میرے خیال سے کہ کل ہی ان کی ضمانت ہو جائے. لیکن کیونکہ پریشر اتنا ہے میڈیا کا, سوشل میڈیا کا, سب کا, تو شاید مجھے یہ لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ کل ضمانت اگر نہیں ہوتی تو کم سے کم ان کو دفعات کون سی لگائی گئی ہیں؟ 320 کی دفعات لگائی گئی ہے جو قتل خطا کہلاتی ہے. مطلب اب اس میں جو ٹیکنیکل حادثاتی طور پر اس میں ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ محترمہ نے یہ شو کیا ہے کہ میرے پاس بیرون ملک کا جو ہے وہ انٹرنیشنل لائسنس ہے. میری بات ہو رہی تھی DIG اصفر میسر سے ایسٹ سے, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ لائسنس پاکستان میں اویل نہیں ہوتا, لاگو نہیں ہوتا, اپلیکیبل ہی نہیں ہوتا, اپلیکیبل جب تک نہیں ہے جب تک وہ پاکستان میں آ کے اس
رجسٹرڈ نہ کرا لیں، رجسٹرڈ نہ جی کرا جی لیں، بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اگر عدالت جاتی ہے تو یقینی طور پر یہ 320 کی دفعات لگائی گئی ہے، یہ 302 میں کنورٹ ہو جائے گی. 302 میں کنورٹ ہوتی ہے تو پھر ان کے اوپر قتل کا مقدمہ بن جائے گا اور یہ تفتیش چینج ہو جائے گی. لیکن جو گراؤنڈ ابھی تیار کر کے دیا گیا ہے نفسیاتی مریضہ کا، اگر یہ اس کو بنانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ پورے کا پورا کیس ایسے ہی ختم ہو جائے گا. تو پھر علاج کے لیے بیرون ملک بھی جا سکتے ہیں. پھر تو بیرون ملک جانا تو ہماری پرانی مسئلہ ہی روایت نہیں ہے. ہے. تو پھر تو بیرون ملک بھی علاج ہو سکتا ہے. ایسا ہی ہے. ہاں ایسا ہی ہے. یہ اپنی ادھر کی حکومت کا بھی تو سہارا لے سکتے ہیں نا. یہ ظاہر ان کا وہاں کا یہ وہیں کی سٹیزن ہے نا، کیونکہ وہاں وہی کی ایگزیکٹلی بالکل سر، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہاں کا سہارا لے کے جا سکتے ہیں واپس ہی، کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور پولیس پہ جس طرح بھی انہوں نے کہا واقعی نو ڈاؤٹ پریشر ہے اور ان کو سمجھ میں ہم کیا کریں. کس کس کے فون آئے ہوں گے یہ آپ بھی سمجھتے سلمان، کہاں کہاں سے کہا گیا ہوگا کہ ہلکا ہاتھ رکھنا. اور یہی چیز اگر امیر کے غریب کے ساتھ ہوتی ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. اچھا، میں بڑی دلچسپ بات آپ یہ دیکھیں کہ سی سی ٹی وی ویڈیو موجود ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ جناب موقع واردات سے آپ ریڈ ہینڈڈ پکڑے گئے، ایک طریقے سے ریڈ ہینڈڈ آپ کو پکڑا، ساری چیزیں. اس کے باوجود ایسے ہی ہے. میں وکیل کی گفتگو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جناب ان کو تو یہی نہیں پتا کہ کون سی گاڑی چلا رہی تھی، ان کو یہی نہیں پتا کہ انہوں نے کسی کے ساتھ حادثہ کیا، ان کو یہی نہیں پتا کہ انہوں نے کسی کا قتل کیا. سر اب تو مقابلہ ہے ریاست کا اور امیر طبقے کا، کون جیتتا ہے. اب تو یہی چلے گا نا، آپ کے سامنے ہی ہے کون جیتتا ہے. کیس چلتا رہے گا. کیس کیوں سہیل بھائی ایسے ہی ہے نا، کیس چلتا رہے گا. جو آپ بات کر رہے ہیں نا، میں بتا رہا ہوں میری پولیس کے تقریباً تمام ہائی آفیسر سے بات ہوئی ہے. تمام کے تمام بے بس نظر آ رہے ہیں. بس ان کو پریشر ڈاؤن کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں. اگر یہ خاتون وہاں سے کسی طرح نکل جاتی تو میں آپ کو یقینی طور پہ بتا رہا ہوں ان کی گرفتاری بھی کبھی عمل میں نہیں آتی اور یہ کیس کہیں کا کہیں چلا جاتا. آج بھی یہ سچویشن ہے کہ محترمہ کسی صورت بھی جو ہے وہ کوآپریٹ نہیں کر رہی ہیں، کوئی اپنا لائسنس شو نہیں کر رہی، کچھ نہیں کر رہی، فیملی کہیں سے نہیں آ رہی ہے. اور اس کے باوجود عدالت نے میرے خیال سے پوچھا بھی تھا کہ آپ نے کوئی لائسنس ریکور کیا، تو جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں غالباً انہوں نے نفی میں ہاں بالکل منع کر دیا انہوں نے، کیونکہ ان کو شو ہی نہیں کر رہے نا. ان کے وکیل نے ان کو یہ ثابت کیا کہ یہ انٹرنیشنل لائسنس ہولڈر ہے اور ہم عدالت میں پیش کریں گے، ہم تفتیشی افسر کو یہ سب چیزیں نہیں دیں گے. اب تفتیشی افسر جب گیا ان سے بات کرنے کے لیے ہاسپٹل کے اندر، تو وہاں ایک ڈاکٹر جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کا آپ بتا رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں لال صاحب کا، اب وہ کہتے ہیں کہ محترمہ بھی اس قابل ہی نہیں ہے کہ جس سے بات کی جا سکے. ان سے بیان نہیں لے سکتا، تفتیش ہی نہیں کر سکتے آپ ان سے. مطلب ان کو ایسا دودھ میں سے مکھی کی طرح نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور مجھے جس طرح یہ پیٹرن نظر آ رہا ہے ہوتا ہوا، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت زیادہ نہیں تو اس ویک میں یہ محترمہ اپنے گھر میں ہوں گی یا پھر وہ بیرون ملک نکل جائیں گی. اچھا 6 افراد کو کچلا تھا نا میرے خیال سے، 2 تو بیچارے موقع پہ، بالکل ایسے 2 موقع. باقی لوگ منظر عام پہ نہیں، باقی لوگ مائنر انجر تھے، چھوٹی زخمی تھے. وہ ابھی کچھ لوگ ہاسپٹل میں تھے، کچھ لوگ گاڑی شفٹ ہو گئے. تباہ ہوئی تھی پوری. وہ گاڑی والا تھانے میں پہنچ چکا ہے، اس نے تھانے میں رابطہ کر لیا ہے اور وہ بھی اس کیس میں مدعی بننے کے لیے تیار ہو گیا. اچھا، مطلب شامل تفتیش بھی ہو جائے گا وہ، اور اس کے بیانات بھی ریکارڈ ہوں گے. مطلب یہ تو ابھی سیکنڈ مرحلے ہیں جو ہوتے چلے جائیں گے. لیکن جو سب سے مین چیز ہے، اگر اس کو نفسیاتی مریض قرار دے دیا تو یہ تمام چیزوں سے بریوزمہ ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی. اور یہ باہر نکل کے بالکل سکون سے باہر آ جائے گی. میرا پوائنٹ اور سوال یہ ہے کہ اگر چلیں سرکاسٹک تو بات کر رہے تھے، لیکن آپ کے پاس ایک ذہنی مریضہ ہے تو اس کے علاج کے 5 سال کے ریکارڈز تو، کیونکہ میں نے وکیل کی گفتگو سنی تو میں پچھلے 5 سال سے ان کا علاج چل رہا تھا. سلمان بھائی آپ بھی اس پاکستان میں رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، کیا نہیں بنے گا یہاں پر. بالکل ایگزیکٹلی. اچھا سہیل بھائی، جس طرح کی آج بات ہوئی ہے کہ ذہنی کنڈیشن اتنی خراب ہے جس کی وجہ سے عدالت میں نہیں پیش کیا جاتا، تو ایک دن میں تو ذہنی کنڈیشن بہتر ہوگی بھی نہیں، تو اس کا مطلب کل بھی عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا. اور مجھے تو لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید یہ عدالت میں پیش ہی نہ ہو، کیونکہ جس طرح ڈاکٹرز لے کے چل رہے ہیں اس سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ اس کیفیت میں ہی نہیں ہے کہ ان کو ہم باہر لے جائیں. اور ان کو ایک خدشہ اور بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کے اوپر کوئی اٹیک نہ کرتے. اس چیز کا بھی خدشہ ہے عوامی سینٹیمنٹس کی نظر میں. جی بالکل، کیونکہ جس طرح یہ کیس ہائی لائٹ ہوا ہے تو اس سے ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کے اوپر کوئی اٹیک نہ کر دے اور اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو جائے کہ ان کو مزید کوئی نقصان ہو جائے. اور جس طرح کا پروٹوکول ان کو دیا جا رہا ہے تو اس سے لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ شاید ان کو بغیر پیش ہوئے ہی جو ہے وہ ضمانت ان کی منظور کر لی جائے گی اور ان کو یہیں سے جو ہے وہ گھر روانہ کر دیا جائے گا. جو قتل کی دفعات نہیں شامل کی گئیں، یہ تو مدعی کے کہنے پر کی جاتی ہے نا کہ جناب یہ قتل کی دفعات ہیں یا یہ قتل کا واقعہ ہے تو اس کی دفعات لگائی جائیں. تو یہ قتل کی دفعات کیا مدعی کے کہنے پہ نہیں لگائی گئی؟ کیوں؟ دیکھیں اس طرح کا روڈ ایکسیڈنٹ جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں کیسز عموماً یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ دفعات وہ لگاتے ہیں کہ حادثے کی ہیں، اس کے بعد جب تفتیش میں یہ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں یا پھر ڈرائیونگ لائسنس اور دیگر چیزیں چیک ہوتی ہیں، عدالت میں پیش کی جاتی ہیں یا تفتیشی افسر کو دی جاتی ہیں، اگر اس میں وہ چیزیں مطمئن کر سکتے ہیں
कर सके तो वो इसी तरह चलता है केस। उसी में जमानत हो जाती है अगर आपको हादसे में अल्लाह ना करे कत्ल हो जाता है किसी का, या देखें जमानत तो हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कानून है तो उसके मुताबिक 302 की भी हो जाती है जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही हो तो जमानत तो सारी हो जाती है। हाँ तो इसमें ज्यादा चांसेस है क्योंकि इनका ग्राउंड जो शुरू से तैयार किया गया है नफसियाती मरीजा का, और जो चीजें बताई जा रही हैं, जो चीजें की जा रही हैं, और जिस तरह से प्रेशराइज है चीजें, तो उससे लगता है ऐसा कि इनकी जमानत बहुत जल्दी होकर और ये बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगी। चाहे वो पेश ना हो तो बिना पेश हुए हो जाती है जमानत। सर ये मुल्क है, कहीं सब कुछ हो जाता है यहाँ पर। मैं थोड़ा सोच रहा हूँ मैं तब मालूमात में इजाफा करूँ ना, है अमजद भाई? बिल्कुल, इधर क्या कुछ नहीं होता सलमान साहब, सब कुछ हो जाता है। और आपने अवामी सेंटिमेंट्स की बात की, सोशल मीडिया पे इस टाइम ये जो न्यूज़ है, हॉट ट्रेंडिंग न्यूज़ है, और लोग 100% जो कमेंट्स है ना, जो मैंने देखे, जो मैंने पढ़े, लोग यही कह रहे हैं ये मुल्क से फरार हो जाएगी, इसको भेज दिया जाएगा। मतलब अब लोगों का गुस्सा देखें, उसकी वजह उनको ट्रस्ट नहीं है। मैं अमजद भाई आपको एक बात बताऊं, उसकी वजह ये है कि अब जो ये तफरीक है ना कि अशराफिया अलग और एक आम तबका मेरा और आपका जैसा तबका है ना वो बिल्कुल अलग, वो तफरीक इतनी बढ़ गई है, वो खलीज इतनी बढ़ गई है, चाहे वो टैक्सेस देने के मामले पर हो, चाहे वो लॉ के मामले पर हो, लॉ नाफिज होने वाले मामले पर हो, ये तफरीक की खलीज इतनी बढ़ गई है कि अब वो जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो फ्रस्ट्रेशन निकल कर आ रही है। हर इंसान मेरे और आपके तबके का, या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की बात करूं, वो जब इस तरह का वाकया देखता है ना, वो कोशिश करता है कि यार इनको इंसाफ तो मिले। हालांकि उसका उससे बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि इंसाफ हो, क्योंकि इंसाफ होना चाहिए ना। अशराफिया हो चाहे आम इंसान हो, नॉर्मल लोग हों, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। क्यों अमजद? बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। और लेकिन यहाँ का वही निज़ाम है, कानून आपके सामने ही है, अमीर के लिए अलग है, गरीब के लिए कानून अलग है। और यहाँ पे अगर जिस तरह आपने टैक्सेस वगैरह की बात की, वो तो आपको पता है डंडे की जोर पे ले लिए आते हैं, लेकिन डंडे की जोर पे इंसाफ भी तो मिलना चाहिए ना। यहाँ पे जिस चीज़ के हम लोग मुंतज़िर हैं, कल से पूरी पाकिस्तानी अवाम गुस्से से भरी हुई है। आप यकीन करें, वो तो शुक्र है कि इसको कल वहाँ पे ऑन द स्पॉट रेंजर्स आ गई, पुलिस आ गई, इसको बचा बचू के ले गई। लेकिन सोहेल साहब ये तो बहुत बुरा हाल होता है इसका, यकीन नहीं। मैं तो फिर उसको ऑनेस्टली मैं इसको ये कहता हूँ कि अगर उसके बाद अल्लाह न करे सूरत हाल बिगड़ती तो सानिया होता, क्योंकि हम लोग वो कौम है कि आप भले कानून की पासदारी आपने लाजमी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी जुर्म हुआ है तो उसके साथ आप, ये खातून है, कोई मर्द है, तो उसके साथ वो अवामी सलूक तो नहीं होना चाहिए कि रोड पे आपने अपनी अदालत लगा ली और आपने अपने साथ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी शुरू कर दी। उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना। बेटी गई है, जिसका बाप गया है, उनसे पूछे ना, उनको इंसाफ मिलना चाहिए ना, तो अदालतें हैं ना इंसाफ। देखें सलमान, ये जो आप बात करें ना, अगर अदालतें, पुलिस और निज़ाम अगर उनको इसी तरह क्लियर करता रहा, तो ये जो रोडों पे अदालतें लगाने वाला मामला है ना, ये फिर यही सूरत हाल इख्तियार करता है। लेकिन उससे हल नहीं होता ना। आपको याद है फैसलाबाद में 2 चोरों को जिंदा जला दिया गया था, क्या उसके बाद चोरी टकरी खत्म हो गई? आपको याद होगा वो जो मोटरवे ज्यादती वाला केस, आज भी सब कुछ हो रहा है। अभी 15 दिन पहले एक खातून के साथ मोटरवे पर ज्यादती की गई है, तो वाकया तो आपको वो याद, जैनब केस याद है, जिस तरह बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था, क्या उसके बाद बच्चों के साथ? सर जब तक सख्त इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा ना, ये सब कुछ जारी हो सारी रहेगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात और सख्त होना चाहिए, इम्पोर्टेंट बात सबसे ज्यादा ये है कि चाहे वो कानून एक आम इंसान के लिए हो, एक बड़े के लिए हो, आपको लागू होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, इसी साल सऊदी अरब के अंदर 5 पाकिस्तानियों के सर कलम किए गए थे, और वो इस वजह से किए गए थे कि उन्होंने एक और शहरी को, बांग्लादेशी शहरी था, उसको मार मार के उन्होंने कत्ल कर दिया था गोदाम लूटने की वजह से। हालांकि उन्होंने किसी अरबी को नहीं मारा था, लेकिन उसके बावजूद उन 5 पाकिस्तानी, कानून में इम्प्लीमेंटेशन है ना, यहाँ पर नहीं है ना। कानून तो लागू है, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो फिर यही होगा ना, हर बंदा जो पैसे वाला, फिर उसको पता है मैं बच जाऊंगा, नोट खर्च करूंगा, बाहर आ जाऊंगा मैं। ये एक केस की बात करें, माजी में भी तो इस तरह के मामला हुए हैं। आज अभी जो सबसे सूरत हाल खराब है ना, अभी हम लोग, क्योंकि कराची शहर एक बहुत बड़ा शहर है, और उसमें अमूमन ये समझा जाता था कि डिफेंस क्लिफ्टन में इस तरह के वाकयात हो जाते हैं, किसी ने किसी को मार दिया, गाड़ी चढ़ा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अब जो सूरत हाल है वो उन पोश इलाकों से निकल के जो है ना, वो अब पुल के इस तरफ आ गई, पुल के इस तरप भी आ गई है। और ये सूरत हाल आपको पूरे PCHS पे मिलेगी, सिंधी मुस्लिम पे मिलेगी। वही गाड़ियों को चलाना, वही उस तरह ओवर व्हीलिंग करना, मतलब इस तरह की सूरत हाल इतनी परेशान कौन हो चुकी है इन तमाम इलाकों में, क्योंकि हर तीसरा आदमी किसी न किसी अमीर बाप का बेटा है, किसी अमीर बाप का शहजादा है। तो वो अगर कोई गलती करेगा तो उसको पता है मेरा बाप पैसे चलाएगा, पीछे से सारा सिस्टम खरीद के ले जाएगा। आपने सऊदी अरब का यहाँ पर जिक्र किया, हम वही पाकिस्तानी है कि हम दीगर किसी मुल्कों में जाते हैं तो तमाम कावानीन को मुकम्मल तौर पर फॉलो करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वहां पर जो इम्प्लीमेंटेशन का लॉ है ना, वो बड़ा सख्त है, बड़ा हार्ड है, बिल्कुल सख्त है। अब आप यहाँ पर अगर इस तरह लोगों को छोड़ने लगे, उनके लिए रास्ते निकालने लगे, तो आप इस माशरे को नहीं सुधार सकते। डिफेंस में पिछले दिनों आपने देखा होगा, जो एक कबायली झगड़ा हुआ, 5 लोग मारे गए, सब लोग बाहर आ गए, वो FIR तक कटवाने के लिए तैयार नहीं थे।
ان کو پتا ہے کہ ہم نے یہاں سے قانون سے کوئی اپنا بدلہ لینا ہی نہیں ہے. سرکاری مدعیت میں FIR ہوئی اٹھنی ہے. کا پیر کاٹنے والے بھی میرے خیال سے ضمانت پر رہا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. تو جب آپ اپنے قوانین پر خود امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے, ہماری پولیس, ہمارے لائر, ہمارے سارے لوگ راستے دکھائیں گے کہ اب یہاں سے نکل سکتے ہیں, تو یہ صورتحال آپ کو اور مجھے روزانہ فیس کرنی پڑے گی. سلمان, یہ جو خاتون ہے نا, یہ UK میں جب گاڑی چلاتی ہوں گی نا, ایک ایک رول کو فالو کرتی ہوں گی, ایک ایک رولز اینڈ ریگولیشنز کو. لیکن اس کو پتا ہے میں یہاں پہ گاڑی, وہ ذہنی مریض وہاں نہیں چلاتی ہوں گاڑی آپ. یہ نہیں سر, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, کیوں نہیں چلاتی ہوں, وہاں پہ نہیں ہے, کیوں نہیں, یہاں پر ہے ذہنی مریض. یہی تو میں پوچھ رہا ہوں, ذہنی مریض پاکستان میں آ کے بن گئی, وہ وہاں پر UK میں نہیں تھی. یہ حادثے سے پہلے تک ذہنی مریضہ نہیں تھی اور حادثے کے فوراً بعد ذہنی مریضہ ہو گئی. لیکن میں آپ کو بتاؤں, یہ ساری چیزوں سے ہٹ کے ایک منٹ کے لیے ہمیں سب کو مل کر سوچنا چاہیے اس فیملی کے اوپر کیا گزری. ارے نہیں, وہ تو آپ بڑی سمجھ لیں. افسوسناک الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ بوڑھا والد جو اپنی بیٹی کو اسکیم 33 سے بائک کے اوپر لینے آیا ہے, وہ کس کرب کا شکار کیا لڑائی کریں گے یار. آپ ایک بات بتانا, ایک پاپڑ فروش, حالانکہ میری نظر میں اس کی ریسپیکٹ, اس کی پریسٹیج سر بڑی محنت کر کے بچوں کو پالا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں, محنت کر رہا ہے, اپنا پسینہ بہا کے اپنے بچوں کے لیے روٹی پیدا کر رہا ہے, روٹی بنا رہا ہے. تو میرے لیے اس کی عزت, اس کا احترام بہت اوپر ہے. لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ ایک پاپڑ فروش ہے بیچارہ, ٹھیک ہے, اسکیم 33 میں رہنے والا ہے, اتنی دور رہ کے وہ یہاں سے لے کر آ رہا ہے, وہ کیا لڑائی کریں گے مجھے بتائیے. وہ بیٹی باپ کا سہارا بننے تو نکلی تھی, MBA کرایا بچے MBA کو, کرایا, کتنی مشکل سے کرایا ہوگا, وہ کیسے کیسے اس نے اس کی فیس بھری ہوگی, کس طرح دیگر وکلا ہے یا ابھی فی الحال انہوں نے ایسا وکلا کیا, جو صورتحال ہے جو ان کے گھر میں ہماری ٹیمیں گئی ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ وہ بس ایک نارمل فیملی ہے, ایک چھوٹا سا فلیٹ ہے ان کا, اس میں وہ رہتے ہیں. وہ وکیل, جس لیول کا وکیل انہوں نے کیا ہے, یہ وکیل تو وہ 4 بار اپنا فلیٹ بیچ دیں تو پھر بھی نہیں یہ وکیل کر سکتے. صحیح کہہ رہے ہیں, ٹرو. اتنی ہائی ان کی فیس ہے وکیلوں کی. اور اگر یہ ان کے سامنے اپنا ایک چھوٹا سا وکیل بھی کھڑا کریں گے تو وہ اتنی کمزور پوزیشن کا کیس بنا کے عدالتوں میں لے جا کر پیش کیا جائے گا کہ ان کا وکیل بیچارہ کچھ کر ہی نہیں سکے گا ان کے آگے. اور یہ عدالتوں کا آپ کو نظام شاید پتا ہو کہ عدالتوں کے سامنے وکلا کا پرسنالٹی بکتی ہے کہ سامنے کون سا وکیل کھڑا ہوا ہے. یہ جو وکیل ملزمہ نے کیا ہے, یہ اتنی ہائی پروفائل شخصیت ہے کہ ان کے سامنے کوئی چھوٹا وکیل تو ویسے ہی جو ہے وہ ڈھیر ہو جائے گا. تو انصاف ہوتا ہوا تو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں 99% یہاں پر انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ کیس میں 2-3 دن میں سمجھو ضمانت ہو جانی ہے, بہت زیادہ, ایک ہفتے میں, ایک ہفتے میں بہت زیادہ. بالکل ایسا ہی ہے, ایک ہفتہ مشکل سے, ایک ہفتے میں ہو جائے گی آرام سے. چلیں جناب, پھر کیا کہہ سکتے ہیں. سہیل بھائی, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سہیل شبیر, بیورو چیف کراچی, ہمارے ساتھ موجود تھے. منظر عام جو پروگرام ہمارا, ان کے امجد چودھری صاحب اینکر ہمارے ساتھ موجود تھے. بعد ہم کوشش کر رہے تھے کہ اتنا اندھوناک واقعہ ہو جاتا ہے کسی گھر کا, اور یہ میں اور آپ اس لیے نہیں سمجھ سکتے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. جس کے گھر سے جان جاتی ہے نا, اس کو پتا ہوتا ہے اس کا دکھ. ہم یہ سب کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے درد کو سمجھتے ہیں, کوئی کسی کے درد کو نہیں سمجھتا ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پھر جو عوام یہ بات کہتی ہے کہ اشرافیہ کے لیے قانون الگ ہے, عام انسان کے لیے قانون الگ ہے, وہ چیزیں ہمیں روڈ پر ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہی, تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال